الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان کرام معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق کہ میں اور آپ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے اور اس حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قبل از نماز جمعہ آپ حضرات کے سامنے کچھ دین کی بات کہنے اور کہنے کی توفیق دی جاتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کے ساتھ قرآن کے جو الفاظ اور جو آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں کی صحیح تفسیر اور صحیح ترجمہ اور تشریح کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. ہم سب کو احکامات قرآن کا پابند بنا دیں اور نواہی قرآن سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں. میرے محترم دوستو، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزری جا رہی ہے اور محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر ہر چیز اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے اور ہر چیز جو اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے در حقیقت دیکھنے میں اور مشاہدے میں یہ بات آ رہی ہے کہ جتنا جس چیز نے عروج پکڑا ہے اتنا اس چیز کا جلد زوال نہیں آ رہا ہے، زوال کی طرف جاتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب وہ پروانہ جب بارش آتی ہے تو مکوڑوں کے اوپر پر لگ جاتے ہیں اور یہ جو پر لگتے ہیں نا اس لیے لگتے ہیں پر کہ ان کی اپنی موت کو خود ہی وہ جو ہے نا تلاش کرتا ہے. تو پروانوں کو جب پر لگ جاتے ہیں تو موت آ جاتی ہے. جب وہ رینگتے ہوئے مکوڑوں کو اڑنے کی صلاحیت آ جائے تو وہ اڑ کر اپنی جان دے دیتے ہیں. تو میرے دوستوں اسی طرح ہر عروج جو اپنے عروج کو ہر چیز پہنچ جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا سوال بھی پھر اسی تیزی کے ساتھ آ جاتا ہے. الحاق التکاثر
ہلاکت میں ڈال دیا ہر چیز کی کثرت میں، حتیٰ زرتم المقابر، پتہ بھی نہیں چلا اور انہوں نے زیارتیں کرنی قبروں میں، یعنی کہ اپنی ہی قبروں میں جا کے وہ ٹھنڈے ہوئے۔ وہ جو عروج تھا وہ زوال کی طرف اس تیزی کے ساتھ گیا کہ پتہ ہی نہ چل سکا۔ میرے محترم دوست، بات آپ حضرات کے سامنے چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم الرسالت کا تاج رکھ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شریعت عطا کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شریعت کے قبول فرما دیا اللہ پاک، اور اس آخری شریعت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے طور پر میرے اور آپ کے لیے نازل فرما دیا۔ اور اللہ رب العزت کا ذرا یہ کرم تو دیکھیے کہ اس رب کائنات نے جب آخری نبی کو مبعوث فرما دیا، آخری شریعت کے ساتھ ان کی رسالت پر ختم الرسالت کا تاج رکھ دیا، تو آپ بتائیے میں اور آپ جو امت محمد ہی ہے، کیا اب میرے اور آپ کے بعد کوئی دوسری امت آنے کی ہے؟ نہیں۔ جب دوسری امتیں آنے کی نہیں ہے تو پھر یہ بات یقینی ہو گئی کہ امت بھی اب آخری، اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن دوسرا نبی نہیں آ سکتا، قیامت تو برپا ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العزت کے محبوب نبی کی نبوت اب رہتی دنیا تک قائم رہے، یہ ختم ہونے کی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کفار مشرکین بے تحاشا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے رہے، ان کو پیغام نبوت سناتے رہے۔ 13 سالہ مکی زندگی میں آپ نے نبوت کا پیغام سنا کر جب فرشتے نے آ کر حضرت جبریل علیہ السلام آئے کس وقت طائف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان نے ایسی تکلیف پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشرکین مکہ کو پہاڑ کے ساتھ کھڑا کیا اور کہا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ آور ہے تو یقین کرو گے؟ سب نے کہا کریں گے۔ کیوں کرو گے؟ محمد آپ کو کبھی ہم نے جھوٹا نہیں پایا، آپ مکہ میں صادق و امین کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، آپ کی کوئی کردار کشی نہیں کر سکتا، آپ رسالت عام صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے بھی ایک عزت اور مقام رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کے پہاڑ پر بلا کر تمام مشرکین مکہ کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے بات کو پیش کرنے سے پہلے تمہید مانگی، اور تمہید باندھ کر دیکھیے کیا انداز گفتگو ہے۔ سب سے پہلے اپنے کردار کے حوالے سے، اپنی شخصیت کے حوالے سے آپ نے گفتگو پتہ یہ چلا کہ کچھ بات کرنے کے لیے پہلے اپنے کردار اور شخصیت کے حوالے سے آدمی کو خود مطمئن ہونا چاہیے۔ میں اپنے کردار اور اپنی شخصیت سے مطمئن نہ ہو تو ممبر رسول پر کیسے بیٹھوں دوستوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے بارے میں سوال کیا، میں تم میں کیسا پہچانا چاہتا ہوں، میں تم میں کیسا جانا چاہتا ہوں، پہچانا اور جانا چاہتا ہوں، تم مجھے بتاؤ۔ ان سے پوچھا، ان سب نے اس بات کی تصدیق کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیچھے سے دشمن حملہ ہمارے میں تم سے یہ کہو، یقین کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں یقین کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کر لو قیامت برپا ہوگی، قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کر دو تفلحون، تو کامیاب ہو جاؤ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عتبہ اٹھ کے کہتا ہے بھتیجے اس چیز کے لیے تم نے بلایا؟ ہمارا بھی وقت ضائع کیا، اپنا بھی وقت ضائع کیا، سب کا وقت ضائع کیا، مارو اس کو۔ پتھر برسائے گئے آپ کے اوپر، آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے جا رہے، بچوں کو پیچھے لگا دیا، آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے، بچے دوڑتے جا رہے، کوئی نہ جانے نعوذ باللہ من ذالک کیسی باتیں کر رہا ہے، کوئی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر برسا کر زخمی کر دیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سہارے بیٹھ کر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں
اس وقت جبریل علیہ السلام آ کر فرماتے ہیں حضور اللہ نے پیغام بھیجا ہے، اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا اور جتنے مکہ کے لوگ ہیں سب کو بلیہ میں کر دیا جائے گا، سب کو برباد کر دیا جائے گا، سب کو ختم کر دیا جائے گا، کوئی ایک بندہ باقی نہیں رہے گا۔ محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جبریل نہیں، یہ ناسمجھ ہے، ابھی یہ لوگ بات نہیں سمجھ رہے، جس دن یہ بات سمجھ جائیں گے دنیا کے کونے کونے تک اسلام اور میری نبوت کی دعوت آگے یہی لوگ پہنچائیں گے جس دن یہ پہچان جائے۔ میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی مہربانی کی، لیکن ذرا تصور کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں ان سب کے ساتھ اپنی جگہ، ایک شخص اٹھتا ہے جو مسیلمہ کذاب آ کر بات کر کے کہتا ہے کہ محمد کی نبوت کو میں مانتا ہوں، جس طرح تم محمد کی نبوت کو مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں، لیکن ساتھ میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اب تم میری بھی نبوت کو مانو، میں تمہارے سامنے کہتا ہوں جس طرح محمد کے اوپر وحی آتی ہے اسی طرح میرے اوپر بھی وحی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرما دیا کہ ایسا شخص جو اس طرح کی بات کرے اس کا سر اس کی بدن سے جدا کر دیا جائے۔ برداشت نہیں، یہ اللہ کو برداشت نہیں، یہ اللہ رب العزت نے قانون بنا دیا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے قانون آ گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک آنے والی انسانیت کو قیامت تک کی خبر دیتے ہوئے اس بات سے باخبر کر دیا کہ میری امت میں ایسے ادوار گزریں گے، ایسے دور آتے رہیں گے کہ جس میں قیامت تک 30 اشخاص نبوت کا دعویٰ کریں گے، 30 قسم کے لعین اور مردود آئیں گے اور وہ میری نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے اور میری نبوت کے مقابلے میں دوسری نبوت کو لا کر کھڑے کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ادوار چلتے رہیں گے، ان ادوار میں مختلف لوگ آئیں گے، لیکن 30 افراد ہوں گے۔ سراسون کذابون، حدیث آپ کے سامنے وہاں دروازے پر لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ مارنے کے لیے ایسے 30 قسم کے لوگ آئیں گے اور وہ دعوی نبوت کو پیش کریں گے، لیکن اللہ رب العزت کے حضور محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاہ غلامان مصطفیٰ وہ ان کا مقابلہ کر کر اپنے دین کے معاملے میں ڈٹ جائیں گے اور ان کو لعین اور مردود قرار دیں گے۔ یہ ان کے ایمان کا امتحان ہوگا۔ میرے دوستو اس طرح کے معاملات مختلف ادوار میں اٹھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے پہلے اس سارے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسیلمہ کذاب اٹھ کر یہ سارے معاملات کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ختم نبوت کے محافظ بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ آیتیں کیوں نازل فرمائی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی کہ ان کی کوئی مرد اولاد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہوا کہ اولاد میراث کو آگے لے کے چلے گی۔ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، میرا باپ شیخ الحدیث تھا، میرا باپ عالم دین تھا، میں ان کے علم کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ان کے مرتبے کے مطابق اپنے آپ کو علم کے ساتھ وابستہ کرتا ہوں، کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میرے مرنے کے بعد میرا بچہ بھی اس علم کی میراث کو قابو میں رکھے، میرا گھرانہ علم کی میراث بن جائے، میرے گھرانے میں علم کی روشنی پھوٹنا شروع ہو جائے۔ یہی چاہتے ہیں نا، ہر شخص یہی چاہتا ہے میرا جو کام ہوگا میری اولاد میرے کام کی ذمہ داری بن کر ذمہ دار بنے۔ ان ساری چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ذمہ داری صرف اولاد تک محدود کرنی ہوتی تو اللہ رب العزت ان کے بیٹوں کو زندہ رکھ کر کہتا کہ اب محمد کی میراث کو آگے لے کے چلو، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں چاہا۔ اللہ رب العزت نے کیا چاہا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا بیٹا بھی چلا گیا اس دنیا سے، اللہ رب العزت کی طرف سے سورہ کوثر نازل ہوئی آپ کے اطمینان میں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے سورہ کوثر کا نزول کیوں ہوا یہ بھی بات سمجھ لینی چاہیے کہ مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے ایسے بدالفاظ زبان سے نکالے کہ فرمایا کہ محمد ابتر ہو گئے۔ ابتر کس کو بولتے ہیں؟ ابتر اس کو کہا جاتا ہے کہ دم مریدہ ہو، اس کے پیچھے اس کی اولاد اس کی میراث کو لے کے نہ چلے۔ اب سب کچھ ختم،
اب جب محمد کی کوئی اولاد ہی اس قابل نہیں رہی یا محمد کی کوئی اولاد ہی نہیں بچی کہ وہ زندہ رہ کر اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر محمد کے کام کو آگے بڑھا دی، اللہ رب العزت کی طرف سے سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر، محبوب کائنات آپ پریشانی نہ لیں، آپ پریشان نہ ہوئیے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہوا ہے، آپ نے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، اللہ رب العزت نے آخرت کی زندگی آپ کی بہت بہتر بنائی ہے، ہاں دنیا کی زندگی سے ہزارہ بہتر ہے۔ کل کوثر، آپ کو مثل کوثر کے اللہ رب العزت نے حوض کوثر عطا کر دیا، اس کا نام کوثر بتا دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نمازوں کی پابندی اختیار کر کے اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی عنقریب دم بریدہ ہوگا، آپ کے دشمن کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے بلند کر دیا ہے، قیامت تک آپ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا، میرے نام کے ساتھ میرے محبوب کا نام جڑ گیا، اللہ اکبر کا نعرہ جو لگائے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی جو گواہی دے گا، میری توحید کا جو متوالا بنے گا، وہ محبوب کائنات آپ کی رسالت کا بھی متوالا بنے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا۔ محبت کا تقاضا ہے دوستوں، نماز تو پوری نہیں ہوتی، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب تک نہیں پڑھتا۔ نماز کے اختتام میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھنے سے ہوتا ہے۔ محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حملہ آور ہونے والے لوگوں کا منہ کالا ہوا اور ہوتا رہے گا جو دعویٰ کرے گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے اور آپ کو یہ منصب مل گیا۔ کس چیز کا منصب ملا؟ کہ امت محمدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند سارے کے ساتھ ہم نے کسی چند لڑکوں کو چند بیٹوں کو نہیں منانا، ہم نے ان کی میراث چند بچوں کے سر پر نہیں رکھی، ہم نے پوری امت کے ہر مرد کے اوپر اس کی میراث رکھی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں اور آپ روحانی فرزند ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب نبی کی نبوت کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ منصب عطا کیا ہے، اور جب یہ منصب عطا کیا ہے تو میرے دوستو اگر کسی نے میری آنکھ سے محمد کی نبوت پر نظر اٹھائی اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ اگر کسی نے کوئی ایسا معاملہ کیا تو انشاءاللہ العزیز دلائل سے بات کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ میں اور آپ کر کے دکھائیں گے۔ میرے دوستو یہ محبت کا تقاضا ہے۔ آج میں اور آپ محبوب کے نام سے جی رہے ہیں، آج میں اور آپ محبوب کے نام سے اکٹھے ہوئے ہیں، آج محبوب کے نام سے مجھے اور آپ کو یہ توفیق ملی ہوئی ہے۔ ہر رنگ و نسل کا آدمی کسی چیز سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے محمد رسول اللہ کا نام لینے والے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ سینے سے لگانے پر تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو اللہ کے راستے کے لیے جوڑنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، ان ساری چیزوں کے لیے آج میرے اور آپ کے آباء و اجداد کی طرف سے حاصل کردہ یہ سرزمین جس کو ریاست پاکستان کہا جاتا ہے، ریاست اسلامی کہا جاتا ہے، اس ریاست اسلامی کو میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے حاصل کیا، اور اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل کرنے کے بعد اس کو ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کر کر دکھایا کہ جس اسلامی ریاست کو کہا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ادھر کسی اور کی معبودیت نہیں ہوگی، نظام محمد الرسول اللہ کا ہوگا، شریعت محمد الرسول اللہ کی آخری ہے تو محمد الرسول اللہ کی شریعت کا نفاذ ہوتا رہے گا۔ آج ان ساری چیزوں پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہہ کر مجھے اور آپ کو یہ بتا دیا گیا، اور آج میرے اور آپ کے پاکستان میں تمام اقلیتوں کو ایک اسلامی حیثیت سے سب کو سب کے حقوق دیے جا رہے ہیں، کسی کی کوئی حق تلفی نہیں کی جا رہی۔ اگر کوئی غیر مسلم یہاں پر آ جاتا ہے تو کیا کسی نے غیر مسلم کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی؟ بتائیے۔ اگر میرے اور آپ کے علاقوں میں کام کرنے والے، جھاڑو دینے والے، گٹر صاف کرنے والے مسیحی برادری ہیں اور آپ کے گھر کے پاس آ کر وہ کام کرتے ہیں، پانی مانگتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں نہیں پلاتے ہیں؟ پلاتے ہیں نا؟
ہم ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ، اچھائی والا برتاؤ کرتے ہی نہیں کرتے؟ میرے دوستوں، اس کے علاوہ دوسری جتنی بھی کمیونٹی کے ساتھ تعلق رکھنے والے، دوسرے جتنے مذاہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ان سب کے ساتھ الحمدللہ تمام مسلمان اپنی ایمان کے تقاضے کے تحت اچھائی برتتے ہیں۔ کیوں برتتے ہیں؟ اس لیے برتتے ہیں کہ وہ کھلا بتاتے ہیں ہمیں کہ ہم مسیحی برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ہم مسیحی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، کھلا کہتے ہیں۔ شیعہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، کھلا جب کہتے ہیں شیعہ ہے تو ٹھیک ہے شیعہ ہے۔ کوئی دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والا، کوئی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا، سب اپنے اپنے گھر پر ہیں، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، اگر کوئی شخص آ کے دعویٰ کرے مسلمانیت کا اور کام کرے کفر کے، ارتداد کے، مرتد ہو جائے اور اپنے معاملات کو پیش کرتا ہے مسلمانیت کے نام سے اور شاعری اسلام کو استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں اپنی عبادت گاہ میں اذان بھی دوں گا، میں اپنی عبادت گاہ میں نماز بھی پڑھوں گا، تو میرے دوستو ہمارا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ دیکھو، جب تم غیر مسلم اقلیت 1974 میں قرار دیے جا چکے تھے تو آج تمہارے کون سا پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ تم اس پر آبجیکشن کرو اور تم اس پر اختلاف برپا کر کے مسلمانوں کے جو 22 کروڑ نہیں 25 کروڑ عوام اس وقت پاکستان میں پھنس رہی ہے، ان کی دل آزاری کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اور شاعری اسلام کو استعمال کر کے تم جھوٹا دعویٰ کر کے لوگوں کے ذہنوں کو متنفر کرنے والے معاملات کرو گے تو بتاؤ کوئی برداشت کرے گا؟ کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ میرے محترم دوستو، آج انہی ساری چیزوں پر کل 22 اگست کو میرے اور آپ کے سامنے ایک قانون پاس ہوا۔ کل عدالت کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے ایک قانون پاس کیا جانا تھا۔ اس قانون کی حیثیت بھی وہی قانون کی تھی جو 1974 میں پاس کروایا ذوالفقار علی بھٹو نے، اس قانون کو پاس کروایا تھا۔ وہ قانون کیا تھا کہ احمدیوں کو، مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ آج ہر سال پاکستان میں 7 ستمبر کو ختم نبوت کے حوالے سے دن منایا جاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے نا، 6 ستمبر کو وہ جہازوں والا منایا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ یوم دفاع۔ 6 ستمبر کو یوم دفاع ہوتا ہے اور 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت کے نام سے آج بھی ایام وہ دن منایا جاتا ہے۔ 1974 کے بعد سے یہ منایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بیٹھ کر شاہ احمد نورانی، مفتی محمود، مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام روز ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام حضرات نے اپنی خدمات کو پیش کر کے بھٹو کے سامنے دلائل رکھے اور دلائل رکھ کر قادیانیت کے حوالے سے ان کا تمام پرچہ چارج کر دیا، ان کے تمام معاملات کو فاش کر کے بھٹو کے سامنے پیش کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت وزیر اعظم تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب دلائل سنے اور دلائل سننے کے بعد اس نے کچھ لمحے کے لیے علماء کرام سے اپنی سوچ کے حوالے سے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ علماء نے اس کو سوچنے کا وقت دیا اور جب بھٹو سوچنے کے بعد اپنے کمرے سے باہر آتا ہے، علماء کرام چائے کی پیالی پی رہے تھے، چائے بیٹھے پی رہے کانفرنس روم میں۔ اس وقت بھٹو نے آ کر جذباتی انداز میں کہا کہ خدا کی قسم میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں کہ قیامت والے دن میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں یہ محمد الرسول اللہ کے سامنے سرخرو کر سکوں، لیکن آج علماء نے جس بات سے مجھے آگاہی دلائی ہے، آج علماء نے قادیانیوں کے اوپر سے جو پردہ فاش کیا ہے، آج اس پردہ فاش ہونے کی صورت میں میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر اپنے آپ کو قیامت والے دن سرخرو کرنا چاہتا ہوں اور محمد الرسول اللہ کے سامنے سر فقط سے اونچا کر کے میں محمد الرسول اللہ کے سامنے کہہ سکوں گا، آج آپ کا امتی ہونے کے ناطے یہ ذوالفقار علی بھٹو آیا آپ کے سامنے جس نے آپ کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ یہ 1974 کا ایک 299C کے تحت تمام غیر مسلم اقلیتوں میں ان مرزائیوں کو، قادیانیوں کو شامل کر کے غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا اور وہاں پر یہ قانون پاس کیا گیا تھا کہ غیر مسلم اقلیت قرار دی جانے کے بعد قادیانیوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام دے سکیں۔
وہ اپنی عبادت گاہ میں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے علن اعلان تبلیغ کر سکیں، وہ اپنی مسجد میں کوئی پکار کا ذریعہ عبادت کی طرف بلانے کا ذریعہ جب استعمال کریں وہ اس کو اذان نہیں کہہ سکتے۔ یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان شعار کی حفاظت کے لیے مجھے اور آپ کو ذمہ داری دے کر ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے الحمدللہ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے یہ ایکٹ نافذ کروانے کے بعد اس کو تحریری طور پر نافذ کیا، اور آج بھی وہ 299C کے تحت غیر مسلم اقلیت شمار کیے جاتے ہیں۔ آج ان کے حوالے سے مبارک ثانی کا کیس آپ لوگوں کے سامنے آیا۔ مبارک ثانی کے کیس کے حوالے سے 3 جمعہ پہلے میں بیان کر چکا تھا، آپ کے سامنے پوری وضاحت کی تھی۔ 2019 سے لے کر 2024 تک، جولائی 2024 تک جو معاملات پیش آئے اس میں نے مختصر سی روشنی ڈالی تھی۔ کل 22 اگست کو اس کے حوالے سے جو ترمیم اس قانون میں کرنی تھی اور علماء نے جو ساری چیزیں پیش کی تھیں، ان تمام چیزوں کو پیش کرنے کے بعد کل 22 اگست کو آپ کی چیف جسٹس نے اس پر اپنے ریمارکس دینے تھے۔ وہ ریمارکس اس وقت اس نے جب دیے ہیں تو تمام الحمدللہ ان ریمارکس کو پاس کیا گیا ہے۔ الحمدللہ پڑھیں۔ وہ تمام معاملات جو علماء نے لکھ کر دیے تھے ان پر سائن کر دیے ہیں، لیکن میرے دوستو ابھی کام ادھورا ہو رہا ہے۔ ہم اس پر بھی شکر تو ادا کر رہے ہیں، لیکن ابھی کام ادھورا ہے۔ ادھورا کیوں ہے؟ کہ آپ نے وہ تمام سکوں کو اس کیس میں شامل کر کے سائن تو کر دیا، دستخط تو کر دیا ہے، لیکن ابھی وہ سارے معاملات آپ نے نہیں مٹائے، ان سارے معاملات کو کاٹس نہیں کیا جو معاملات ان کے شرائط کے ساتھ ہیں۔ ان معاملات کو جب ختم کیا جائے گا تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ الحمدللہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے عوام کے ساتھ جتنے علماء کرام نے اپنی جد و جہد کو پیش کیا، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ ہماری دعائیں ہیں اللہ رب العزت آگے بھی سارے معاملات میں کامیابیوں کے ساتھ ختم نبوت کے عشاق کو، غلامان مصطفیٰ کو ان تمام چیزوں کی کوشش عطا فرمائے کہ وہ تحفظ ختم نبوت کے لیے کم از کم آواز کو اٹھانے میں اپنا کردار پیش کر سکیں۔ میرے محترم دوستو، یاد رکھیے گا، لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے، قیامت والے دن جس شخص کی پیشانی پر ختم نبوت کے تحفظ کے آثار نہیں ہوں گے، وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کرے گا؟ میں اور آپ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو غلامان مصطفیٰ کہلوانے والے انشاءاللہ العزیز مرتے دم تک تحفظ کرتے کریں گے نا؟ سب نعرہ تکبیر بلند کر کے بآواز بلند اس بات کا اتحاد اور یکجہتی کا ثبوت دیں گے کہ ہم انشاءاللہ العزیز سب ایک ہیں، مرتے دم تک ایک رہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی تحفظ کرتے رہیں گے، آپ کی ختم رسالت کے ساتھ آپ کے دین کی، آپ کی شریعت کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ تکبیر۔ میرے محترم دوستو، یہ نعرہ تکبیر بلند کیوں کروایا جاتا ہے یہ بھی آپ سن لیجیے۔ نعرہ تکبیر بلند کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں صرف اللہ کی کبریائی موجود ہے، اور جب اللہ کی کبریائی موجود ہے تو اللہ نے جس شخصیت کو اپنا محبوب بنا کر ختم نبوت کا تاج پہنا دیا ہے، ہم اس محبوب کائنات کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کریں گے۔ زور سے بولیں انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گزرے جا رہی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی رکھنا ضروری سمجھتا ہوں، ہر جمعے کو آپ لوگ دیکھتے تھے یہاں کرسی پر ایک سفید داڑھی والے باریش بزرگ بیٹھے ہوتے تھے جن کا نام ارشد بھائی تھا۔ کبھی کبھی ادھر ہوتے تھے، کبھی ادھر ہوتے تھے۔ ارشد بھائی کا کل رات کو انتقال ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ہمارے بہت پیارے مقتدی تھے، ہماری اس سوسائٹی کے صرف بندے ہی نہیں، رہائشی نہیں، بلکہ پوری سوسائٹی کے سرپرست بھی تھے۔ ہاں، پوری سوسائٹی میں سرپرستی بھی کر رہے تھے۔ وہ بڑی محبت، انتہائی محبت کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں سب مل کر، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کے آگے کی منازل آسان فرمائے، اللہ ان کے آگے کی منازل آسان فرماتے ہوئے ان کے لیے وہاں کے سارے سوالات کے جوابات آسان فرما دیں۔ اللہ وہاں کی منزل کو آسان بناتے ہوئے ان کو وہاں پر جگہ عطا فرما جہاں پر تنہیں دینداروں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اعلیٰ علیین میں مقام رکھا، ان کو وہ مقام کامیاب والا عطا فرما۔
ان کے پیچھے جتنے ان کے پسماندگان ہیں اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرما. ان کے پیچھے جتنے رہ گئے بالخصوص یہ عادل بیٹا کھڑا ہو جا, ان کا سب سے چھوٹا بیٹا, اللہ رب العزت اس کو صبر عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس بچے کو کامیابیوں کے ساتھ سرفرازی عطا فرمائے. اور بڑے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے اس چھوٹے بھائی کا بیچارہ تھوڑا سا دیوانہ ہے, اللہ اس بھائی کی حفاظت کرے اور ان بھائیوں کو بہترین اجر عطا فرماتے ہوئے اپنے باپ کی نشانی سمجھ کر اس کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. کما نہیں سکتا, تم نے اس کے بیٹا سرپرستی کری. اللہ رب العزت ارشد بھائی کو غریب کی رحمت فرمائے. اللہ ان کے لیے آگے کی منافع دستے آسان فرما دے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ہم ان کے تمام پسماندگان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں اور میں آپ سب کی طرف سے بھائی سے تعزیت کرتا ہوں. ارشد بھائی کا بڑا بیٹا ہے, اللہ رب العزت صبر عطا فرمائے. تمام مقتدیوں کی طرف سے آپ سے میں تعزیت کر رہا ہوں. اللہ اس تعزیت کو قبول فرما لے اور اللہ رب العزت ہماری دعاؤں میں ان کو شامل رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ. فاطمہ بن حسن کا جنازہ ہے جامعہ فاروق.